رأيت الذنوب تميت القلوب ويتبعها الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها رأيت الذنوب تميت القلوب ويتبعها الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك. خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس زندگی کو جنت کمانے کے لیے خرچ کرے، اور بد نصیب ہے وہ انسان جس کی زندگی کی تمام تر محنت اسی 60 70 80 سال کی دنیا کے لیے. رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. جنتوں میں جنتی خود بھی ہوں گے، ان کی آبا و اجداد بھی ہوں گے، ان کی بیویاں بھی ہوں گی، ان کی اولادیں بھی ہوں گی. اللہ سب کو اکٹھا کرے گا. جنت کے ہر دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے، کہیں گے کیا؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. جنت میں جانے کے لیے گالیاں نہیں سننی پڑیں گی، جنت میں جاتے ہوئے ڈنڈے نہیں کھانے پڑیں گے، اور جس جنت میں جاتے ہوئے ڈنڈے کھانے پڑیں، گالیاں سننی پڑیں، وہ جنت ہو سکتی، وہ پاک پتن کا جہنمی دروازہ تو ہو سکتا ہے، بہشتی دروازہ نہیں ہو سکتا. اے جنت کے سچے طلبگار، میں تجھے جملہ یاد کروا دوں شیطان کے جملے کے مقابل. شیطان نے جملہ یاد کروایا ہے، دنیا کیا کہے گی، اگر داڑھی رکھ لی تو دنیا کیا کہے گی، شلوار ٹکنے سے اونچی ہو گئی تو دنیا کیا کہے گی، بچوں کو قرآن حفظ میں لگا دیا تو دنیا کیا کہے گی، سودی لین دین ختم کر دیا تو دنیا کیا کہے گی، بیوی کو پردہ کروا لیا تو دنیا کیا کہے گی، بیٹیوں کو ایجوکیشن کالج والے سسٹم سے اٹھا لیا دنیا کیا کہے گی. میں بھی ایک جملہ یاد کرواتا ہوں، آپ انہیں جواب میں یہ کہے کہ اگر میں نے یہ گناہ والے کام کیے میرا اللہ کیا کہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. انسانی زندگی ہر ڈوبتے ہوئے سورج کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے. ہر دن ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے، ہر لمحہ ہمیں آخرت کی طرف لے جا رہا ہے. اس کے اختتام پہ یا جنت یا جہنم، دو ہی منزلیں ہیں. خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس زندگی کو جنت کمانے کے لیے خرچ کرے.
اور بدنصیب ہے وہ انسان جس کی زندگی کی تمام تر محنت اسی 60 70 80 سال کی دنیا کے لیے ہو، جس نے اس زندگی سے دنیا کو بہتر بنانے کی فکر کی اور آخرت کی فکر اس کے دل میں پیدا نہ ہوئی، اس نے اپنی دنیا میں آنے کے مقصد کو ہی بھلا دیا۔ ہم یہاں آئے ہیں، ہم نے یہ جہاں چھوڑنا ہے، ہم نے اللہ کے پاس پہنچنا ہے، اور پھر جو کچھ اس دنیا میں کر کے گئے وہ زندگی ہمیں یا تو جہنم کی طرف دھکیل دے گی، یا اگر اللہ کو راضی کیا تو جنت کی مہمان نوازیاں آپ ہی کے لیے ہیں۔ آئیے اللہ کے کلام سے اس جنت کا تعارف سنتے ہیں۔ جنت کے کئی نام ہیں، دار السلام، دار المتقین، دار القرار، مقام امین، دار الآخرہ، جنات النعیم۔ قرآن حکیم جنت کا تعارف کرواتا ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری دیجئے جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے۔ جنت میں جانے کے لیے پہلی سیڑھی ایمان، اللہ کا تعارف، اللہ کو ماننا جیسے اسلام چاہتا ہے، شرک سے بیزاری، شرک سے برات، عقیدہ توحید کی پختگی۔ ایمان یہ پہلی کنجی ہے، پہلی چابی ہے، پہلا زینہ ہے۔ جو جنت میں جانا چاہے اسے اللہ پر ایمان لانا ہوگا، اس کو عقیدہ توحید خالص کرنا ہوگا۔ عقیدہ ٹھیک ہونے کے بعد پھر بھی شیطان بہکاوے دیتا ہے، وہ عمل صالح سے روکتا ہے کہ جی میں شرک تو نہیں کرتا، اگر نماز نہیں پڑھتا کوئی حرج نہیں، شرک تو نہیں کرتا، درباروں پہ سجدے تو نہیں کرتا، میں نماز نہیں نصیب، کبھی موقع ملتا ہے پڑھ لیتا ہوں لیکن اکثر نہیں پڑھتا، پڑھنی چاہیے مانتا ہوں لیکن دیکھو شرک تو نہیں کرتا۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ جنت میں جانے کے لیے جنت کا تعارف کروا رہا ہے مالک۔ کون ہے خوش نصیب جو جنت میں داخل ہوں گے؟ ایمان لے کر آئے اور ایمان کے فوراً بعد جس چیز کو اللہ کا کلام بیان کر رہا ہے وہ نیک اعمال ہیں۔ ایمان میں بھی صحیح ہو، نیک اعمال بھی کرے۔ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، یہ وہ خوش نصیب ہے جس کے لیے اللہ کی جنتیں ہیں، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ آپ تصور کریں کسی کا گھر نہر کے کنارے پہ ہو، اس کو وہ منزل کتنی پیاری ہوگی۔ اور اہل جنت ان باغات میں ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ ایسے باغات میں جن کے پھل دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے، جب ان کو پھل دیا جائے گا وہ تو کہیں گے کہ ایسا ہی پھل تو ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا۔ یعنی دنیا میں باغات ہیں، نہریں ہیں، پھل ہیں اور پاکیزہ نیک خوبصورت بیویاں ہیں، اور پھر سب سے بڑا انعام ہمیشہ کی زندگی انہی نعمتوں میں ہے۔ دنیا کے اندر یہ نعمتیں مل جائیں چھننے کا ڈر رہتا ہے، بیوی کو خاوند کی موت کا ڈر، خاوند کو بیوی کی موت کا ڈر، امیر کو غریب ہونے کا ڈر، باغ والے کو نعمتیں چھن جانے کا ڈر۔ جنت میں اللہ داخل کر کے باغات دے کے، جنتیں دے کے، نہروں والے گھر دے کے جس میں نہریں بہتی ہوں گی، ایسے باغات دے کر
پھلوں کا رزق دے کر، نیک بیویاں دے کر کتنا بڑا انعام سنا رہا ہے کہ اہل جنت اب ہمیشہ کی زندگی ہے، یہاں سے نکلنا نہیں ہے۔ اور جنت کی نعمتیں بڑی عظیم نعمتیں ہیں، لیکن اللہ نے اہل ایمان کو جنت میں ایک ایسی نعمت دینی ہے کہ جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف ہو اور وہ اکیلی نعمت ایک طرف ہو، جنت کی ساری نعمتیں مل کے اس ایک نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور وہ نعمت کیا ہوگی؟ اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے مولا، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کو اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں اپنے پیارے چہرے کا دیدار نصیب فرمانا، ان خوش بختوں میں ہمیں بھی شامل فرمانا جن کے بارے میں پیارے حبیب نے فرمایا تھا جیسے تم چمکتے ہوئے 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتے، ایسے جنت میں اپنے رب کے چہرے کا دیدار کرو گے۔ مالک کا فرمان سنیے، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون۔ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد دنیا میں نیک کام کیے ان کے لیے آخرت میں اچھا صلہ ہے، جنت ہے، اور اس سے زیادہ انعام و کرام ہے، اور اس زیادہ سے مراد دیدار الہی ہے۔ اللہ کا دیدار دنیا کی آنکھ سے دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، تو مالک نے کیا جواب دیا تھا؟ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ دنیا کی آنکھ سے کوئی شخص اللہ کا دیدار، صوفیوں نے تو دعویٰ کر رکھا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے فلاں پیر صاحب ایسے تھے کہ وہ اللہ سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے، ہمیشہ اللہ کا دیدار انہیں نصیب ہوتا تھا، اور جس کو چاہتے تھے رسول اللہ سے ملاقات کروا دیتے تھے، جس کو چاہتے تھے اللہ سے ملاقات کروا دیتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑے تھے تمہارے پیر صاحب۔ پیارے حبیب علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے معراج پہ اللہ کا دیدار کیا، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ وہ تو نور تھا، اس نور کو کیسے دیکھا جاتا؟ دنیا کی آنکھ سے اللہ کا دیدار ممکن نہیں، لیکن اہل جنت میں جا کے اپنے رب کے مکھڑے کا دیدار کریں گے۔ یہ جنت وہ عظیم نعمت ہے جہاں انسان کو نہ بھوک نہ پیاس، نہ سردی کی شدت اور نہ گرمی کا عذاب، ان تمام آزمائشوں سے اہل جنت محفوظ ہوں گے۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى۔ اے آدم علیہ السلام، تو جنت میں نہ بھوکا رہے گا نہ ننگا، نہ بھوک ہوگی نہ فقر ہوگا، وہاں تیرے لیے پیاس ہوگی، نہ دھوپ کے اندر جلنا ہوگا، نہ تو پیاس نہ گرمی کی شدت، نعمت ہی نعمت۔ جیسے صبح کا موسم نہیں ہوتا موسم بہار میں، صبح کا موسم جنت کا موسم اسی طرح کا ہوگا جس میں نہ گرمی ہوگی نہ سردی کی شدت ہوگی۔ اللہ کی رحمتوں پہ قربان جائیں، مالک اپنے بندے کو جنت میں اس کے خانوادے کے ساتھ اکٹھا فرما دے گا۔ اگر بیوی اور مقام پہ ہے، خاوند اور مقام پہ ہے، بہن بھائی ماں باپ اور مقام پہ ہیں، اللہ کی رحمت سے یہ سارے جنت کے اندر اللہ ان کو اکٹھا کرے گا۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب۔ جو انسان نیک اعمال کر کے اللہ کی جنت میں چلا جائے، پھر اللہ کے ہاں اس کے لیے انعام کی بارش ہے۔ اور وہ کیسے؟ ابدی جنتوں میں جنتی خود بھی ہوں گے، ان کی آبا و اجداد بھی ہوں گے، ان کی بیویاں بھی ہوں گی، ان کی اولادیں بھی ہوں گی، اللہ سب کو اکٹھا کرے گا۔
जन्नत के हर दरवाजे से फरिश्ते दाखिल होंगे, कहेंगे क्या? सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार। ये जन्नत का तारुफ अल्लाह का कलाम अहले ईमान को करवा रहा है, ताकि जिस चीज के बारे में यकीन हो उसकी कीमत के बारे में फिर मेहनत करने वाला उतना ही जोर लगाता है। 2 रियाल की चीज तो कोई 10,000 रियाल में नहीं खरीदता। 10,000 रियाल की चीज ही 10,000 में खरीदेगा, लेकिन खरीदेगा कौन? जोहरी, जिसको पता हो कि ये वाकई इतनी कीमती है। जन्नत की इज्जत, जन्नत का शरफ, जन्नत की नेमतें अल्लाह हमें सुनाता है हमारे शौक को बढ़ाने के लिए, ताकि हमें यकीन हो इस जिंदगी के बाद एक जिंदगी है, इस जिंदगी के इख्तिताम पे आखिरत की जिंदगी है, जहां जन्नत की ये नेमतें हैं। जिसको यकीन आ जाता है फिर वो अपनी दुनिया की जिंदगी में मकसद ये बनाता है, वो बात कहूं, वो अमल करूं, उधर देखूं, उधर चल के जाऊं जो मेरा रास्ता जन्नत तक पहुंचा दे। उस कौल से, उस अमल से बास आ जाऊं जहां से मेरी जन्नत कैंसल होके जहन्नम कन्फर्म हो। फरिश्ते दाखिल होंगे, कहेंगे तुम पे सलामती हो अहले जन्नत, सलाम अलैकुम, सलामती हो तुम पे। क्या साबित हुआ? जन्नत में जाने के लिए गालियां नहीं सुननी पड़ेंगी, जन्नत में जाते हुए डंडे नहीं खाने पड़ेंगे, और जिस जन्नत में जाते हुए डंडे खाने पड़े, गालियां सुननी पड़े, वो जन्नत हो सकती? वो पाक पतन का जहन्नमी दरवाजा तो हो सकता है, बहिश्ती दरवाजा नहीं हो सेल के अंदर तमाम ड्यूटी मुलाजमीन को भर्ती कराने लाइन को बंद न होने।
اپنے پیروں کی قبروں پہ جو دروازے تم نے کھولے اور اس کا نام رکھا باب جنت، جنتی بوا، بہشتی دروازہ، وہاں پہ جانے کے لیے پولیس کے ڈنڈے، پولیس کی گالیاں، لمبی لائن، پسینے، گرمی، برا حال. اور اہل جنت جو ہی جنت میں داخل ہو رہے ہیں، ہر دروازے سے فرشتے آ رہے ہیں، پیارا ترانہ سنا رہے ہیں، سلام علیکم بما صبرتم، تم پہ سلامتی ہو، آج کوئی ٹینشن نہیں، آج کوئی غم نہیں، آج کوئی دکھ نہیں. یہ جنت تمہیں ملی کیوں ہے؟ بما صبرتم، جو دنیا میں تم صبر کر کے آئے، گناہوں سے دور رہے، صبر کیا، نیک اعمال کیے، لوگوں کے تانے سنے، صبر کیا. جب تک شیو کرتے تھے لوگ تمہیں سلوٹ کیا کرتے تھے، عزت کرتے تھے، داڑھی رکھتے ہی، اگرچہ وہ آفیسر ہے، اگرچہ وہ پڑھا لکھا ہے، اگرچہ وہ دنیا کے بڑے مقام پہ بھی فائز ہے، لیکن داڑھی رکھتے ہی بے دین زبانوں سے جملہ، صوفی صاحب، ملا جی، ملوٹا جی، ملوانا جی، اس کا نام ہی بدل دیا. اس کو معاشرے میں ایسا ڈیگریڈ کیا کہ لوگ چاہنے کے باوجود اس سنت پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن جس نے اللہ کے لیے یہ سنت پر عمل کیا، جس نے رسول اللہ سے پیار کی بنیاد پر یہ کام کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے صبر کیا. بیوی نے تانے دیے تو صبر کیا، قوم نے تانے دیے تو صبر کیا، دوستوں نے بائیکاٹ کیا تو صبر کیا. اب سنو، سلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو. کیوں؟ بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم صبر کر کے آئے ہو دنیا کی زندگی میں، اب یہ بہترین ٹھکانہ تمہیں مبارک ہو. پیارے بھائیوں، کبھی نہ بھولنا، جنت کو جانے والا راستہ پھولوں کی پتیوں سے سجا ہوا نہیں ہے، یہ کانٹوں کا بستر ہے، یہ پتھروں کی راہ ہے، سنگلاخ چٹانیں ہیں. جب آپ دین پہ عمل کرو گے آپ کو ہر طرف سے تانا ملے گا، نہ گھر میں کوئی عزت دے گا، نہ باہر کوئی عزت دے گا. بے دین نگاہوں میں آپ کا مقام کم ہو جائے گا، وہ آپ کو دقیانوس کہیں گے، وہ آپ کو پرانے زمانے کا کہیں گے، وہ آپ کو بیکورڈ کہیں گے، وہ آپ کو دنیا جہان کے تانے دیں گے. اکثریت یہاں پہ آ کے دل ہار جاتی ہے. مولوی صاحب بات تو ٹھیک ہے، عمل کرنے کو جی تو کرتا ہے، پر کروں کیا؟ دنیا کیا کہے گی؟ اے جنت کے سچے طلبگار، میں تجھے جملہ یاد کروا دوں شیطان کے جملے کے مقابل. شیطان نے جملہ یاد کروایا ہے، دنیا کیا کہے گی؟ اگر داڑھی رکھ لی تو دنیا کیا کہے گی؟ شلوار ٹخنے سے اونچی ہو گئی تو دنیا کیا کہے گی؟ بچوں کو قرآن حفظ پہ لگا دیا تو دنیا کیا کہے گی؟ سودی لین دین ختم کر دیا تو دنیا کیا کہے گی؟ بیوی کو پردہ کروا لیا تو دنیا کیا کہے گی؟ بیٹیوں کو ایجوکیشن کالج والے سسٹم سے اٹھا لیا، دنیا کیا کہے گی؟ میں بھی ایک جملہ یاد کرواتا ہوں، آپ انہیں جواب میں یہ کہے کہ اگر میں نے یہ گناہ والے کام کیے میرا اللہ کیا کہے گا؟ ہم مانتے ہیں کہ آپ کو دنیا کی بڑی ٹینشن ہے، ارے مجھے ایک ہی ٹینشن ہے، نہ عرش والا ناراض ہو، نہ مدینے والا رسول ناراض ہو صلی اللہ علیہ وسلم. نصیب کی بات ہے، کوئی بیوی کو راضی کرنے کے لیے داڑھی شیو کر دیتا ہے، اور کوئی اللہ کے لیے ایسی محبت کے چادروں میں اتر آتا ہے، اس کا پھر یہ غم ختم ہو جاتا ہے. کون کیا کہتا ہے وہ یہی سوچتا ہے اللہ کیا کہتا ہے. اور جب اللہ کے لیے لوگوں سے تعلق توڑا جائے، یاد رکھنا، جب اللہ کے لیے لوگ ناراض ہوتے ہیں، ہوتے رہے، ماتھے پہ بل پڑتا ہے، پڑتا رہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. ایسے بندے کو دنیا والے کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس کا رب بن جاتا ہے. اور جس کا رب بن جائے اسے کوئی فکر ہے کسی اور کی. اور جو رب کو ناراض کرے دنیا والوں کو راضی کر کے، اس کا کوئی کام ٹھیک ہوگا؟ اس کے لیے ذلت ہی ذلت ہے. اہل جنت
ایسی عظیم نعمتوں میں ہوں گے جہاں نہ محنت، نہ مشقت، نہ تکلیف، نہ پریشانی. لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین. اہل جنت ایسی نعمتوں میں ہیں جہاں نہ تو انہیں تھکاوٹ ہوگی، نہ اس جنت سے نکالا جائے گا، نہ تو یہ کہا جائے گا خلاص وقت ختم ہو گیا دوبارہ دنیا پہ جاؤ. جنتی جنت میں داخل ہو کے پھر جنتوں کے مالک، وارث. لیکن وہاں پہ کوئی محنت نہیں، جو جی میں آئے گا، کسی کے دل میں آئے گا پھل کھائیں، اس درخت سے وہ ٹہنی لٹک کے ان کے سامنے آ جائے گی. غلمان اس کے سامنے سونے کی تشت میں اس کی خدمت کرتے ہوئے اس کا کھانا اور پینا لے کے گھومتے ہوئے نظر آئیں گے. اولئک لہم رزق معلوم. اہل جنت کے لیے جانا پہچانا ہوا کھانا ہوگا. فواکہ وہم مکرمون. میوے ہوں گے، وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے. فی جنات النعیم علی سرر متقابلین. نعمت بری جنتیں، آمنے سامنے تخت پر گاؤں تکیے لگائے ہوئے اہل جنت. تصور کریں اللہ کے لیے. اور جنت کی نعمتیں ایسی ہے کہ تصور ہو ہی نہیں سکتا. لیکن سوچئے کہ ہم اس دنیا میں اگر اسلام سے منہ موڑ رہے ہیں، قرآن اور حدیث سے دور جا رہے ہیں، اللہ اور اس کے پیارے حبیب کی تعلیمات کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ کی قسم اتنے خسارے والا سودا ہے کہ اس سے بڑھ کے خسارے والا کوئی سودا نہیں. 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، پھر اینڈ ہے. اگر میری پوری زندگی کا محور، نقطہ، مرکزی یہی رہا، دنیا کیسے حاصل کرنی ہے، دنیا میں عزت کیسے حاصل کرنی ہے، تو سمجھ لیجئے میں برباد ہونے والوں میں شامل ہوں. اور اگر دل میں یہ فکر آتی ہے آج 24 گھنٹے گزرے ہیں، سوچوں تو صحیح، گنتی تو کروں آج 24 گھنٹوں میں میں نے کتنے گناہ کیے ہیں. 24 گھنٹے میری زبان سے کتنے جملے ایسے نکلے جس پہ اللہ ناراض ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے انسان ایسا جملہ بولتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اللہ اس کو اونگے منہ کر کے جہنم میں پھینک دیتا. حساب لگائے 24 گھنٹوں میں کتنی نمازیں جماعت سے نصیب ہوئی، کتنی جماعت سے محروم رہا، کتنے نمازوں سے محروم رہے، کتنے قرآن کی تلاوت سے محروم رہے، کتنے پیارے نبی پہ درود پڑھنے سے محروم رہے. جس کی نظر ہو کہ میں نے جنت میں داخل ہونا ہے، وہ جانور والی زندگی نہیں گزارا کرتا. اسے فکر ہوتی ہے، اسے سوچ ہوتی ہے، جس چیز کو میں نے حاصل کرنا ہے وہ بڑی اعلیٰ ہے، اس کے لیے محنت بھی اتنی ہی اعلیٰ چاہیے. یطاف علیہم بکأس من معین. شراب کے چشموں سے اہل جنت کے لیے جام بھرے ہوئے ان کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. وہ شراب جس کو پی کر بے ہوشی نہیں، نشہ نہیں آئے گا، عقل معاف نہیں ہوگی. بیضاء لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون. سفید رنگ کی لذیذ شراب جس میں نہ ضرر پہنچے گا، نہ نقصان ہوگا، نہ عقل ضائع ہوگی. کتنے بد نصیب ہیں وہ جو جنت کی شراب کو بھلا کر دنیا کی گندی شرابوں کے پیچھے پڑے ہوئے، جس سے عقل بھی ضائع ہو جاتی ہے، ماں اور بیوی کے درمیان فرق ختم ہو جاتا ہے، نشے کے سامنے پاگل ہو جاتا ہے، بدبودار بھی ہے، تکلیف دہ بھی ہے. اس کے لیے جنت کی اس شراب سے منہ موڑ لے، کوئی عقل مندی والی بات ہے؟ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ. ان کے پاس حیادار، خوبصورت، موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی. كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ. ایسی نرم و نازک جیسے انڈے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی ہوتی ہے. با حیا بیویے، خوبصورت بیویے اللہ کی جنتوں میں، کن کے لیے؟
جنہوں نے اس دنیا میں ایمان کو سمجھا، ایمان کو سیکھا، نیک اعمال کی طرف اپنے دل لگائے، اور اگر زندگی گزرتی رہی ڈش انٹینے کے، فلموں کے، گانوں کے سامنے، اذان ہوتی ہے ہوتی رہے، مسجد میں بلاوا گونجتا ہے گونجتا رہے، پرواہ نہیں، یہ دنیا کی رنگینی شیطان اس کو پھیلاتا ہے تاکہ آپ اس فانی دنیا کی روشنیوں میں ایسے ڈوب جائیں کہ آپ کے ذہن میں آخرت کا فکر، اس کا غم نہ آئے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، پرہیزگار لوگوں کے لیے جنت بہترین ٹھکانہ ہے، سب سے پیارا ٹھکانہ ہے دنیا والوں وہ جنت۔ اگر اہل ایمان کی صف میں شامل ہو کے نیک اعمال کی طرف بڑھے تو اللہ کی رحمت سے ضرور اس جنت میں داخل ہوں گے۔ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، باغات عدن کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھلے رکھے جائیں گے۔ متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اسی میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، پھل اور مشروب بکثرت طلب کریں گے، نہ پھل ختم ہوں گے، نہ شراب ختم ہوگی، نہ مشروب ختم ہوں گے، نعمتیں ہی نعمتیں۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَطْرَابٌ، ان کے پاس شرمیلی ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ اہل جنت کی بیویوں کا جو صرف قرآن نے بیان کی ہے وہ حیادار بیوییں ہیں۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی مسلمان دنیا کی بیوی کی تربیت بھی حیا پہ کرے، کیونکہ جب حیا ختم ہو جاتی ہے انسان وحشی درندہ بن جاتا ہے۔ مومن عورت بے حیا نہیں ہوتی، مومن مرد بے حیا نہیں ہوتا، وہ حیا کی چادر کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ یہ سارا کچھ مل رہا ہے، اعلان سنیے مالک کی طرف سے، هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ، اے اہل جنت یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا گیا تھا کہ ایک دن آنا ہے قیامت کا، حساب و کتاب کا دن آنا ہے، اس پہ یقین رکھنا، اللہ سے منہ نہ موڑنا، تمہیں قیامت کے دن یہ ساری نعمتیں ملنے والی ہیں۔ سوچ لیجئے، اور آج وقت ہے سوچنے کا، کیا مجھے اور آپ کو یقین ہے ان باتوں پہ؟ اگر یقین ہے، میرے سوال پہ غور کرنا، اگر یقین ہو مجھے اور آپ کو کہ آخرت میں ہمیں یہ کچھ ملنا ہے، کبھی ہو سکتا ہے ہم نماز فجر کی مستقل 8 بجے پڑھے؟ ایک تو وہ ہے جو پڑھتا ہی نہیں بیچارہ، اور ایک وہ ہے جو پڑھتا ہے لیکن 8 بجے، کیوں؟ 8:30 ڈیوٹی پہ جانا ہے، رات کو 2 بجے فلمیں دیکھ کے سویا ہے، الارم اس نے 8 بجے کا لگایا ہے۔ یہ 8 بجے نماز فجر اللہ نے مقرر کی ہے یا آپ کے نفس نے، آپ کی خواہش نے؟ اور اگر آپ کی خواہش نے مقرر کی ہے، آپ عبادت رب کی کرتے ہیں یا اپنے نفس کی؟ جس کی نظر جنت پہ ہو، جس کو یقین ہو آخرت میں یہ کچھ ہونا ہے، وہ دنیا میں کبھی کسی پہ ظلم کر سکتا ہے؟ آپ نے اپنے ایمان کو چیک کرنا ہو، دنیا والوں کے جملے سن لے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کسی بھائی کو ڈرایا جائے کہ قیامت کا دن ہوگا، اگر تو مجھ پہ ظلم کر رہا ہے کوئی بات نہیں، وہاں تو حساب دے گا۔ یہ جملہ سن کے اگر آپ کانپ گئے، اگر آپ ڈر گئے، اگر آپ نے اس بھائی کو پکڑ کے فوراً معاملہ صاف کر لیا، سمجھ لو ایمان پلے میں ہے۔ میں نے بہت سے بد نصیبوں کو ایسے بھی کہتے ہوئے سنا، اسے کہا گیا یہ حق ہے میرا دے دے وگرنہ قیامت کے دن لے لوں گا، وہ بجائے قیامت کے ڈر سے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کے ڈر سے معاملہ صاف کرتا۔ اس نے کہا اچھا اگلے جان لائیں گا، پھر جیب جڑا ہے اے بھی دے چھڑ، اتھے ہی حساب کر لیں۔
جو کچھ تیرے جیب میں ہے یہ بھی دے دے، اکٹھا حساب کر لینا۔ ارے ظالم، تجھے کیا پتا اس دن کے حساب کا؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے آ کر منبر پہ بیٹھتے ہیں بیماری کی حالت میں اور کہتے ہیں اگر میں نے کسی پہ کوئی زیادتی کی ہے میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، بدلہ لے لو۔ کھڑے ہوئے اللہ کے حبیب، آپ نے ایک جنگ کے موقع پہ مجھے چھڑی ماری تھی، دل کرتا ہے میں بھی ماروں۔ علی کہنے لگے بدلے کے لیے میری گردن، کہا نہیں۔ پیارے حبیب نے کہا علی بیٹھ جاؤ، بدلہ مجھ سے لینے دو۔ کہا آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، میرا ہاتھ خالی ہے۔ کہا چھڑی دے دو اسے۔ آپ کے بطن مبارک پہ قمیص ہے، میرا پیٹ ننگا تھا۔ بیماری کی کیفیت، پیارے حبیب کی دنیا سے جدائی کی کیفیت، لیکن لوگوں قیامت کی پکڑ بڑی شدید۔ اپنے بطن اطہر سے کپڑے کو بلند کرتے ہیں، پیٹ ننگا کر لیتے ہیں، بڑھتے ہیں آگے۔ صحابہ کی ہچکیاں بلند ہوتی ہے کہ یہ پیارے حبیب سے اس حال میں بدلہ لے گا۔ قریب آتے ہیں، لکڑی کو پھینک دیتے ہیں، پیارے نبی کے جسم مبارک سے چمٹ جاتے ہیں، اپنے چہرے کو نبی کے بطن سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، روتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارادہ گستاخی کا نہیں تھا، مجھے لگا کہ اب آپ کی اور میری جدائی کے لمحات ہیں۔ میرے جی نے کہا کسی طرح میں اپنے چہرے کو مصطفیٰ کے پیارے جسم سے لگا دوں، ہو سکتا ہے اللہ اس چہرے پہ جہنم حرام کر دے۔ لیکن میرے حبیب کو تو دیکھیے، آپ علیہ السلام نے اس حالت میں بھی کہا اگر کوئی بدلہ لینے والا ہے تو آج لے لے، قیامت کے دن نہ پکڑے۔ اگر بہن کا حق مارتے ہوئے، کسی کا قرض دباتے ہوئے، کسی کی چوری کرتے ہوئے، کسی پہ ظلم کرتے ہوئے، دین اسلام کے معاملات کو چھوڑتے ہوئے اگر ٹینشن نہیں تو سمجھ لو ایمان پلے میں نہیں ہے۔ یہ نعمتیں کیوں مل رہی ہیں؟ تمہیں دنیا میں وعدہ کیا گیا تھا اسلام پہ چلو گے تو آخرت میں پھر تمہیں یہ نتیجہ ملے گا، ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد۔ ہماری یہ عطا اہل جنت کے لیے کبھی ختم نہ ہوگی، ہمیشہ کی عطا اور ہمیشہ کا رزق۔ جنت میں دل اور نظر کی لذت کے لیے اللہ نے ہر چیز تیار کی ہے۔ جو چیز دل اور نگاہ کو لذت پہنچا سکے اہل جنت کو ملے گی۔ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، داخل ہو جاؤ جنت میں تم بھی اور تمہاری بیوییں بھی، آج تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم۔ اللہ ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں تیرے بندے تجھ سے دعا کرتے ہیں، ان پیاروں میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون۔ ان کی آگے سونے کے تھال، سونے کے ساغر گردش کرائے جائیں گے، آنکھوں کو لذت دینے والی اور اہل جنت کی ہر مطلوبہ چیز وہاں پہ موجود ہوگی، اور جنتیوں سے کہا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ تم نے اس جنت میں رہنا۔ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، آخرت کی زندگی ختم نہ ہوگی۔ یہ 60 70 80 سال ہے، آخرت کی زندگی۔ موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان ہوگا موت کو موت آ گئی۔ فکر کیجئے اور اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو توفیق عطا فرمائے۔ میں نے زندگی میں کیا کیا ہے؟ 40 سال 35 سال 50 سال زندگی کی بہاریں گزر چکی ہیں، کیا کیا ہم نے؟ میزان اور ترازو میری سابقہ زندگی کا لگ گیا، میرے اعمال اہل جنت کی طرف ہے یا اہل جہنم کی طرف؟ یہ سوچ بستر پہ لیٹ کے سوچا کرے، ہو سکتا ہے آپ کی اور میری وہ رات زندگی کی آخری رات نہ ہو۔
परसों हम एक शेख अहमद रबियान हाफिज़हुल्लाह उनके दरस में थे। रियाद नसीम का वाक़या उन्होंने सुनाया पिछले हफ्ते का। दो भाई कब्रिस्तान की ज़ियारत के लिए गए, अपनी मौत आखिरत को याद करने के लिए। एक कब्र तैयार हुई भी थी। एक दूसरे से कहने लगा कि इस कब्र के अंदर उतर जाओ, अंदर उतर के लेट के देखो तुम्हारी और मेरी कैफियत ईमान वाली क्या है। एक दिन मैंने और आपने यहां लेटना है। वो कहने लगा मैं बहुत भारी जिस्म का हूं, इस कब्र में मैं उतर गया तो मेरे लिए निकलना मुश्किल होगा, मैं नहीं उतरता। ऊपर खड़े रहे, रोते रहे, आखिरत को याद करते रहे, वापिस आ गए। उसी दिन रात को उस आदमी जिसने कहा था मेरा जिस्म भारी है, मैं उतर गया तो निकल ना सकूंगा, फंस जाऊंगा, रात को उसकी डेथ हुई और सुबह उसी कब्र की, 7 वाली कब्र उसकी बन गई। ऐ मुसलमान, कोई मौत के बारे में मेरे पास आपके पास लिखा हुआ तो नहीं है कि हमने इतनी जिंदगी ही गुजारनी। जब मुझे और आपको यकीन है कि मरना है, अरे भाई आगे तो देखो, इंतजाम क्या है, या जन्नत या जहन्नम। मेरी जिंदगी मुझे बोल के बताएगी मैं किस घर के लिए मेहनत कर रहा हूं, मैं किस घर की तरफ दौड़ रहा हूं। मेरे 24 घंटे मुझे बोल बोल कर बसीरत के कानों से पैगाम देंगे तेरा ठिकाना क्या है, तेरी मेहनत दिल की तरफ इशारा करेगा। वतिलकल जन्नतुल्लती उरिस्तुमूहा बिमा कुंतुम तअमलून। किसी भाई को दीन की बात बताई जाए, नमाज का कहा जाए, अकीदे का कहा जाए, कुरान पढ़ने का कहा जाए, शैतान उस पे हावी हो, बजाय मानने के दुआ करो मौलवी साहब, दुआ करो, दुआ करो। उसे कहा जाए तू 1500 रियाल पे काम कर रहा है, फलां कंपनी 3000 रियाल तनख्वाह देने के लिए तैयार है, मेरा जानने वाला ऑफिसर वहां पे लगा हुआ है, इंटरव्यू करवा दूंगा। वो आपकी जान नहीं छोड़ेगा जब तक आपका नंबर ना ले ले, उस कंपनी का एड्रेस ना पूछ ले, उस मैनेजर को फोन ना करवा ले। उठेगा आपके पास से, फिर कहेगा आपको अच्छा दुआ करो 1500 से 3000 हो जाए, कहेगा जुबान हाल से। आपको कहता है दुआ करो, उसका दिल क्या कह रहा था, करना कराना कुछ भी नहीं, मौलवी ने दुआ ला छो कोई नहीं, दोबारा तो नहीं कहेगा ना। मैंने तो कहा था भाई दुआ करें, आपकी दुआ कबूल ही नहीं हुई, इसलिए मैं नमाज नहीं पढ़ता। कुरान हकीम आवाज लगा रहा है, कान खोलिए, दिलों की खिड़कियां खोलिए और इस आयत को अपने दिल में उतारिए। वतिलकल जन्नतुल्लती उरिस्तुमूहा बिमा कुंतुम तअमलून। अहले जन्नत जन्नत में है और वादा पड़ रहा है तुम इस जन्नत के वारिस क्यों बना दिए गए, उन आमाल की बुनियाद पे जो दुनिया में करके आए। क्रिकेट मैच के लिए जुमा छोड़ने वाले भाई, फिल्मों के लिए ईशा की नमाज छोड़ने वाले भाई, इमरान सीरीज जासूसी डाइजेस्ट के लिए कुरान से मुंह मोड़ने वाले भाई, जियो पर खबरें सुनने का टाइम निकालने वाले, कुरान को 6-6 महीने न पढ़ने वाले, अपने सवाल को अपने दिल में पैदा कर कि आपका दिल कहेगा कि मैं ऐसे लोगों में हूं जिनको आवाज पड़े तुझे जन्नत मिली है, इसलिए तू दुनिया पे जो अमल करके आया था मैं भी उनमें शामिल हूं। आपका दिल आपको जवाब देगा तू किस लाइन का है, तू किस मंजिल का राही है, तेरा एंड क्या होने वाला है। यह दिल बहुत बड़ा मुफ्ती है। इन्नल मुत्तकीन फी मकामिन अमीन। परहेजगार लोग यकीनन अमन की जगह जन्नत में होंगे। फी जन्नाति व उयून, बागों और चश्मों के मज़ों में होंगे। परहेजगार, मुत्तकीन। मुत्तकी कौन होता है? जिसका कदम कदम उसे रोक कर समझाए ये कदम कहीं तुझे जहन्नम में ना ले जाए, ये जुमले कहीं तुझे बर्बाद ना कर दे, ये अमल तेरा हलाकत का सबब ना बने। मुत्तकी कभी जानवरों की जिंदगी नहीं गुजारता। हदीस में आता है ना मुनाफिक का हाल,
مومن سے چھوٹی سی غلطی ہو جائے وہ اس کو اتنا بھاری سمجھتا ہے جیسے اس کے سر پہ چٹان رکھ دی گئی، اور منافق سے گناہ کبیرہ بھی ہو جائے وہ ایسے ہی ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی، اڑا دی، ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ گناہ ہونے کے بعد اگر دل کے اندر خوف کی کیفیت، اللہ سے معافی کا رجحان نہیں آتا تو ایمان کی خیر منائیں۔ یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، اہل جنت باریک ریشم اور موٹا ریشم پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ کذالک وزوجناہم بحور عین، اور ایسے ہی ان کی شان، یہ ان کی شان ہوگی، یہ ان کا مقام ہوگا، اور ہم خوبصورت موٹی آنکھوں والی عورتوں سے ان کا نکاح کریں گے۔ یہ جنت کی حور جس کے سر کے دوپٹے کی قیمت پوری دنیا کی قیمت سے زیادہ ہے۔ حور کے سر کا دوپٹہ دنیا بھر کے خزانے اس کی قیمت کے برابر، اس دوپٹے والی کی قیمت کتنی ہوگی؟ اور ہم بھول جائیں کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا انعامات رکھے ہیں اور دنیا کی زندگی کے اندر آوارہ ہو جائے۔ شیطان انسان کے ساتھ ہے، گناہ کروا دیتا ہے، لیکن یاد رکھیے تمہارا اللہ اتنا رحمان ہے، 1000 دفعہ گناہ ہو، 1000 دفعہ سچی توبہ کر لو، ایسے ہو جاؤ گے گویا تم نے گناہ کیا ہی نہیں۔ گناہ کو عادت نہ بناؤ، اگر شیطان حاوی ہو تو دروازے کھلے ہیں، اللہ کے پاس معافیوں کے خزانے ہیں، آئیے اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگیے، وہ رحمان اور رحیم ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، جنتی لوگ ہر طرح کی لذیذ چیز پورے اطمینان اور بے فکری سے طلب کریں گے، کوئی ڈر نہیں، بل مانگ لے گا، فاتورہ آ جائے گا، گوشت کی بجائے دال سے روٹی کھا لیتے ہیں، پتہ نہیں لاہوری کھابے ہیں کتنے بل بن جائے، 4 آدمی آ گئے ہیں کھانے کے لیے۔ یہ دنیا کی ٹینشن ہے، آخرت میں نہیں، جو جی میں آئے گا کھائے گا، جو چاہے گا طلب کرے گا، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، اس کے اوپر کوئی جبر نہیں۔ یہ نعمتیں ہیں جنت کی، لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى ووقاهم عذاب الجحیم، جنت میں پھر موت نہیں آئے گی، اب موت نہیں چکھ لی دنیا کی زندگی میں جو موت اس کے بعد آئی تھی، بس وہی ایک موت تھی، اور اللہ نے اپنے فضل سے جہنم سے ان کو بچا لیا۔ جو جنت میں داخل ہو گیا، جہنم سے بچ گیا، اب اس پہ موت نہیں ہے، وہ اللہ کے فضل میں ہے، اللہ کے کرم میں ہے۔ جنت کے بارے میں قرآن حکیم کی آیات کو پڑھا کرے اور پھر اس قیمتی متاع کے حصول کے لیے اپنی کوششوں کو تولا کرے، میری کوشش کتنی ہے کہ میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، اور یاد کیجئے اللہ کی قسم، کامیاب ترین انسان وہ ہے جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے، اس سے بڑھ کر کامیابی اور کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ جنت میں صاف ستھرے خالص دودھ، پانی، شہد اور شراب کی نہریں ہوں گی۔ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن، پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا اس کی شان یہ ہے، اس میں نہریں بہ رہی ہیں صاف اور ستھرے پانی کی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اس میں نہریں بہ رہی ہیں ایسے دودھ کی جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، اس میں نہریں ہیں شراب کی جو پینے والوں کو مزہ دیں گی، لذت دیں گی، وہاں پہ نہریں ہیں شہد کی، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، شہد کی نہر، میٹھے پانی کی نہر اہل جنت کے لیے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، وہاں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہیں اللہ کی طرف سے، اور بہت بڑا انعام مغفرت کا، رحمت کا، معافیوں کا، کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔
ان پر رحمت کر دی، ان کی خطاؤں سے درگزر کیا، اور وہ اللہ کی رحمتوں میں جنت میں ہوں گے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، ہم انہیں ہر طرح کے لذیذ پھل دیں گے اور من پسند گوشت دیے جائیں گے۔ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ، وہ ایک دوسرے سے جام شراب کی چھینا جھپٹی کریں گے، ایسی شراب جس کے پینے سے نہ بیہودہ گوئی ہوگی نہ گناہ سرزد ہوگا، نہ تو عقل ماری جائے گی نہ گناہوں والی زندگی ہوگی جو دنیا کی شراب کے اندر ہے، بلکہ لذت والی شراب جس سے عقل برقرار رہے گی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، محفوظ کیے ہوئے موتیوں کی طرح خوبصورت لڑکے ان کی خدمت میں ہر وقت خدام کے طور پہ حاضر رہیں گے۔ آئیے ایک اور انداز پہ غور کرتے ہیں، مالک اپنے بندوں کو جنت کی خبر کس پیارے انداز میں سناتا ہے، قرآن کیسے تربیت کرتا ہے، اہل جنت کا شوق اس دنیا کی زندگی میں کیسے بڑھاتا ہے۔ تمہاری 60-70 سالہ زندگی کا مقصد دنیا کے اندر دنیا کے غم میں مرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ دنیا ضرورت کے مطابق لو اور آخرت کو اپنا مقصد سمجھو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بستر اٹھاؤ اور نکل جاؤ، سال کے لیے چلے گئے، 6 مہینے کے لیے چلے گئے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے پیچھے بچوں کا کیا حال کیا نہیں۔ دنیا میں رہو، دنیا کماؤ، اس کو ضرورت جانو اور آخرت کماؤ، اسے زندگی کا مقصد جانو۔ غلطی کہاں ہوتی ہے؟ جب مقصد ضرورت بن جائے، ضرورت مقصد بن جائے۔ آپ دیکھتے نہیں ہر گھر میں ٹوائلٹ باتھ روم ہوتا ہے یا نہیں؟ وہاں جانا ضرورت ہے یا مقصد ہے؟ جی ضرورت ہے، مقصد تو نہیں ہے۔ کوئی جا کے بیٹھ جائے اور باہر نہ آئے، باہر والے کیا کہتے ہیں؟ دلی لا لے باہر آ جاؤ، یہ کوئی بیٹھ دی جگہ ہے؟ تو ضرورت ہے، فارغ ہو جاؤ، باہر آ جاؤ، اگلے کا نمبر ہے۔ پیارے بھائی، یہ دنیا ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ لیکن اگر میں ایسے دنیا کے پیچھے لگوں، نہ مجھے فجر نصیب ہو، نہ ظہر نصیب ہو، نہ عصر نصیب ہو، نہ مغرب، نہ عشاء، نہ قرآن، نہ ذکر، نہ اللہ کا دین، نہ ایمان کی لذت، کچھ نہیں، ایک ہی ٹینشن، 2 + 2 4، 4 + 4 8، 8 8 16 کیسے ہوں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں نے پھر اس کو اپنا مقصد حیات بنا لیا ہے۔ اور یاد کر لیں، آدم کے بیٹے کا منہ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز بھر۔ آپ دیکھتے نہیں جو انڈیا پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، غریب ملکوں سے آتے ہیں، دوسرے ملکوں میں ہجرت کرتے ہیں اپنی دنیا کے لیے، جب آتے ہوئے ان کا نقطہ نظر کیا ہوتا ہے؟ بس جی ایک گھر بن جائے اور 10-12 لاکھ روپے ہو جائیں تاکہ واپس جا کے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لو۔ یہ ابتدا، ویزا لیتے ہوئے ابتدا یہ ہوتی ہے۔ اور جب یہاں آگے 10 سال، بس جی الحمدللہ اللہ نے بڑی اچھی کوٹھی بنوا دی، اب 2 بیٹے ہیں، جی چاہتا ہے انہاں واسطے بھی کچھ کر لوں، اب جی مکان تو ہو گئے ہیں، دیکھو نا اب جاؤں گا کیا کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ 3-4 دکانیں ایسی بن جائیں کہ میرا رینٹ آتا رہے اور میں آرام سے، وہ اللہ کرے انشاءاللہ یہی مر کے جاتا ہے، اسے واپسی نصیب نہیں ہوتی، ہر دفعہ اس کی پلاننگ ہے، اب یہ رہ گیا، اب یہ رہ گیا۔ حلال طریقے سے دنیا کمائیے، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن اپنی آنکھ ٹھیک رکھیے، آپ کی نظر اس دنیا کے 4 ٹکڑوں پہ نہ ہو، آخرت کی جنت پہ ہو، کہ یہ ضرورت ہے میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں، لیکن وہ مقصد ہے کہ میری یہ چمڑی جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 جنتیں۔ کیا معنی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا؟ گناہ کی طرف اس کا ہاتھ، اس کا قدم، اس کی آنکھ، اس کی زبان، اس کا کان بڑھے، فوراً یاد آئے اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا۔ بکریوں کے چرواہے سے کسی نے کہا یہ ایک مجھے بیچ دے، کہا غلام مالک کا کیسے بیچ دوں؟ کہا اسے کہہ دینا بھیڑیا اٹھا کے لے گیا تھا، کہا اس کا منہ بند کر دوں گا یہ کہہ کے بھیڑیا لے گیا تھا۔ وَمَاذَا أَقُولُ لِلَّهِ، قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا؟
جو ڈر گیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ذوات افنان دونوں باغ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ اس جنت کے اندر باغوں میں ہر قسم کے ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے جن کے استر موٹے ریشم کا ہوگا اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے لدی ہوئی. جنتیوں کو خود پھل بھی توڑنے نہیں پڑیں گے, ان کے سامنے جھکی ہوئی ہوگی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ان نعمتوں کے درمیان, ان باغات کے درمیان, ان پھلوں کے درمیان, نہریں بہتے ہوئے باغات کے درمیان ایک اور خوشخبری کیا ہوگی. نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والی جنہیں ان سے پہلے کسی انسان اور جن نے چھوا نہ ہوگا. کیوں؟ مومن کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ اس کی بیوی کو غیر مرد ہاتھ لگائے. کرتی برداشت؟ مومن کی غیرت برداشت نہیں کرتی. پلے ایمان ہو تو نامحرم مرد کسی کی بیوی کو ہاتھ لگائے, اس کے خامن میں ایمان باقی ہو, وہ مرنے مارنے پہ آ جائے گا. اور صحابہ سے یہ ثابت ہے. آپ نے پوچھا اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور کو دیکھو کیا کرو گے؟ سیدنا سعد نے جواب میں کیا کہا تھا؟ واللہ لأقتلنہما دونوں کی منڈی کاٹ دوں گا, دونوں کو مار ڈالوں گا. بیوی میری غیر مرد کے ساتھ. کتنے بد نصیب ہیں وہ انسان جو اپنی نیک بیوی سے لڑائی کرتے ہیں. کس بات پہ؟ کہ میرا کزن آیا تھا, تو نے آگے بڑھ کے اسے ہاتھ کیوں نہیں ملایا. تعارف بھی کرواتے ہیں نا, دیکھا ہوگا, ان سے ملیے جی یہ بیگم ہے میری, غیر مرد سے تعارف کروا رہا ہے, ان سے ملیے یہ میری بیگم ہے. وہ بغیرت بھی کہتے ہیں آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہاں غیرت مر گئی. اہل جنت کو یہ نعمت گنوائی جا رہی ہے, تمہیں ایسی بیویاں ملیں گی تم سے پہلے کسی مرد نے, کسی انسان نے یا کسی جن نے ان کو چھوا نہیں ہوگا. اور یہاں اپنی بیگموں کو بنا کر سوار کر کھلے بالوں کے ساتھ, کھلے سینوں کے ساتھ پکنک منانے کے لیے جاتے ہیں, پارٹی اٹینڈ کرنے کے لیے جاتے ہیں. اور دنیا والے جائیں نہ جائیں, کیوں نہ جائیں, قادری صاحب عورتوں کو جینز کی پینٹیں پہنا کر اسلام آباد لے جاتے ہیں. آؤ لانگ مارچ کر رہی ہے سردی دے دینے, میں کنٹینر سے بیٹھ جاؤں گا, تسی بارش کرتے ہیں جینز کی. جی ہاں, جینز ہر موسم اور ہر قسم کے حالات میں بہترین پہناوا ثابت ہوتی ہے. لانگ مارچ میں شریک لڑکیوں کی اکثریت بھی جینز میں ملبوس رہی. دھرنے کے دوران جینز کی افادیت پر بات کریں گی فوزیہ علی اپنی اس رپورٹ میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. پیارے حبیب نے مسجد سے نکلنے والی صحابیات کو منع کرتے ہوئے کہا راستے کے درمیان میں نہ چلو, تمہارے لیے کونے ہیں, اطراف ہے راستوں کے, دیواروں سے لگ کے چلو. صحابہ فرماتے ہیں پھر ہم نے دیکھا مسلمان عورتیں دیواروں سے لگ کے چلتی, ان کی اوڑھنیاں دیواروں کے پتھروں میں اٹک جاتی تھی. قادری صاحب یہ حدیث آپ نے نہیں پڑھی, آپ کو نہیں سنائی تھی؟ اسلام کے نام پہ بے دینی پھیلانے والوں سے اللہ نے ایسا انتقام لینا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے. اہل جنت کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے, ان کو ایسی بیویاں ملیں گی جسے نہ کسی مرد نے چھوا نہ کسی جن نے چھوا ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ وہ بیویاں ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی ہو. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہوں گے, پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مُدْهَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
فیہما عینان نضاختان فبأی آلاء ربکما تکذبان، دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابل رہے ہوں گے، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، دونوں باغوں میں بکثرت پھل کھجوریں اور انار ہوں گے۔ یہ اہل جنت کے لیے نعمتیں ہیں، یہ اہل جنت کے لیے خوشخبریاں ہیں، یہ ان کے لیے آواز ہے جو اس جنت کی طرف بڑھنے کی سوچتے ہیں، یہ ان کے لیے آواز ہے جن کے دل میں تمنا ہے کہ ہم مرنے کے بعد اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں۔ اتنی قیمتی چیز ہے جس کا تعارف قرآن کروا رہا، آئیے اس کی طرف بڑھیں، آئیے اس کی طرف دوڑیں، آئیے اس کے لیے محنت کریں، اور سب سے پہلی چیز اپنے عقیدے کو درست کرے۔ مشرک اللہ کی جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارنے والا، غیروں سے مانگنے والا، ان کے دروں پہ جھکنے والا، اپنے ماتھوں کو قبروں ڈھیریوں پیروں کے قدموں میں رکھنے والا، غیر اللہ کا پجاری جو شرک اکبر کرتا ہے، رب مصطفیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ کبھی جنت میں نہیں جائے۔ توحید کو ٹھیک کرے، اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، کوئی شریک نہیں، کوئی اس کا بیٹا نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی بیٹی نہیں، کوئی اس کے نور میں سے نور من نور اللہ نہیں، تنہا ہے، یکتا ہے، احد ہے، قل هو اللہ احد۔ نہ عیسیٰ بیٹا ہے، نہ عزیر اس کا بیٹا ہے، نہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نور کا ٹکڑا ہے۔ تنہا و یکتا ذات ہے میرے اللہ کی، ذات میں اکیلا، صفات میں اکیلا، عبادت بھی تنہا اس کے لیے جائز ہے۔ سجدہ ہو، رکوع ہو، طواف ہو، نظر ہو، نیاز ہو، ذبح ہو، قربانی ہو، دعا ہو، مانگنا ہو، توکل اور بھروسے ہو، امیدیں ہو، محبتیں ہو، ناراضگییں ہو، ان تمام چیزوں کے حقدار صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ کے لیے محبت کی جائے گی، اللہ کے لیے ناراضگییں ہوگی، اللہ کے لیے ذبح و قربانی ہوگی، اللہ کے لیے نظر و نیاز ہوگی، اللہ پر بھروسے کیے جائیں گے، اللہ کو پکارا جائے گا، اللہ سے مانگا جائے گا۔ جب تک یہ توحیدی ترانہ، جب تک یہ توحیدی عقیدہ درست نہ ہوا، زندگی بھر کی کوئی نیکی قیامت کے دن ترازو میں رکھی ہی نہیں جائے گی۔ جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں، مالک کا فرمان ہے، انہو من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس پہ جنت کے دروازے حرام ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم سے برا ٹھکانہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اہل نار میں شامل نہ فرمانا، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اہل جہنم سے بچانا، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں جنت الفردوس میں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے اکٹھا فرمانا۔ اے اللہ ہمیں جنت میں پیارے حبیب کا پڑوس عطا فرمانا، پیارے حبیب کے پیارے اصحاب کا، آپ کی پیاری آل کا پڑوس عطا فرمانا۔ اے اللہ ہمیں جنت کی سب سے عظیم نعمت تیرے پیارے چہرے کا دیدار، مولا ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جو جنت میں تیرے چہرے کا دیدار کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان أسرع وحث السير جاهدك إنما مسراك هذا ساعة لزمان هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفان وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت هي صنعة الرحمن
الرحمن. أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. من تحتهم تجري كما شاءوا مفجرة وما للنهر من نقصان. ولقد أتى ذكر اللقاء بربنا الرحمن في سور من القرآن. أوما سمعت منادي الإيمان يخبر عن منادي جنة الحيوان. يا أهلها لكم لدى الرحمن وعد وهو منجزه لكم بضمان. قالوا أما بيضت أوجهنا كذا أعمالنا فصلت في الميزان. وكذاك قد أدخلتنا الجنات حين أجرتنا حقا من النيران. فيقول عندي موعد قد آن أن أعطيكموه برحمتي وحناني. فيرونه من بعد كشف حجابه جهرا روانا مسلم ببياني. وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان. والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن. وكذاك رؤية وجهه سبحانه هي أكمل اللذات للإنسان. لله سوق قد أقامته الملائكة الكرام بكل ما إحسان. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعته من أذنان. كلا ولم يخطر على قلب امرئ فيكون عنه معبرا بلسانه. وهل لذا السوق الذي من حله نال التهاني كلها بأمان. يدعى بسوق تعارف ما فيه من صخب ولا غش ولا أيمان. هذا وخاتمة النعيم خلودهم أبدا بدار الخلد والرضوان. يا رب ثبتنا على الإيمان واجعلنا هداة التائه الحيران. وأعزنا بالحق وانصرنا به نصرا عزيزا أنت ذو السلطان. وعلى رسولك أفضل الصلوات والتسليم منك وأكمل الرضوان. وعلى صحابته جميعا والأولى تبعوهم من بعد بالإحسان.